بارے دیگر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأقطعي العربي السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبي وآدم بين الماء والطين اللهم صل على محمد وعلى الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون عزیزان گرامی، سب سے پہلے ایک دعائے صحت کی اپیل ہے کہ بانی مجلس احسان علی صاحب مریض ہیں، خدا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور جو عزادار ہیں مظلوم کربلا جہاں جہاں مریض ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو اس مرحلے پہ روکی تھی کہ خداوند متعال نے اگر ہادی کو رکھا تو ساتھ نصاب عدالت کو بھی باقی رکھا کے بارے میں امام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتا ہوا عیسیٰ، اور ہم نے کہا تھا ایک نہیں 14 ہیں جن کے چلنے سے صراط مستقیم بنی، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے کو دیکھ لیجئے کیا خلافت ظاہری ملی منگل کے دن، منگل کے دن خلافت ظاہری ملی، بازار میں گئے دیکھا ایک شخص دکان پہ حرام مچھلی بیچ رہا ہے، روک گئے، فرماتے ہیں یہ تو حرام مچھلی کیوں بیچ رہا ہے؟ کہا جاؤ تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ اب اس کو یہ نہیں معلوم یہی امیر المومنین ہے، اب اس کو یہ نہیں معلوم، کوئی دوسرا آ گیا، کہا تمہیں پتا ہے یہ جو روک رہا ہے کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم، کہا آگا امیر المومنین، یہی امیر المومنین ہے۔ اسی وقت مچھلی پھینک دی، قدموں پہ گر پڑا، کہا مولا مجھے پتا نہیں تھا، تو پتا چلا
کہ حکومت کرنا اور ہے، صراط مستقیم سے لے آنا اور ہے۔ حکومت کرنا اور ہے، صراط مستقیم کی طرف لے آنا اور ہے۔ تو یہ میرا 12واں امام یہ آج بھی تمہیں ہدایت کر رہا ہے صراط مستقیم کی۔ اور پھر ایک عیسائی نے کہا تھا ایک عالم دین سے، آپ دیکھو تمہارا بھی غیب ہے، ہمارا بھی غیب ہے، تمہارا ہے دنیا میں، ہمارا ہے آسمان پہ، غلام تو پھر بھی ہمارا ہوا۔ اب جب اس عیسائی نے یہ کہا تو اسی وقت آل محمد کے دروازے سے جس نے ایک قطرہ علم کا لیا، اس نے کہا دیکھو اللہ کے ہاتھ دونوں با فضیلت تھے، اور اللہ نے چاہا کہ ذرا ترازو لگا کے دیکھوں کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے۔ ایک پلے میں تمہارے والے کو رکھا، ایک میں ہمارے والے کو رکھا۔ اگر تمہارے والا پلڑا اوپر چلا جائے تو اس میں ہمارا زیادہ ہو رہا عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ نے کہا تھا سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ، آیت کا نشان 55، کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے آمنوا جو ایمان لا چکے، وعملوا الصالحات جو عمل صالح کر چکے، پرانے مومن ہیں، پرانے متقی ہیں، ان سے وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ انہیں اس پورے ارض میں خلیفہ بنائے گا، پورے ارض کی خلافت دے گا۔ تو اب ماضی کے انسان کو مستقبل میں خلافت تب مل سکتی ہے جب اسے حیات طولانی عطا کی جائے، حیات طولانی عطا کی جائے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ میں انہیں خلافت دوں گا۔ خلافت کے معنی اقتدار، خلافت کے معنی حکومت، خلافت کے معنی تسلط۔ تو کیا کہا؟ میں انہیں خلافت دوں گا۔ تو قرآن کا وعدہ ہے کہ خلافت اللہ عطا کرتا ہے، چھیننے سے نہیں ملا کرتی۔ خلافت اللہ عطا کرتا ہے۔ اور کیا کہا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ میں انہیں پورے ارض کی خلافت دوں گا۔ خالی مکے کی بات نہیں، مدینے کی بات نہیں، پورے ارض کی بات ہے۔ تو آج تک کسی کو ملی پورے ارض کی خلافت، پورے ارض کا اقتدار آج تک کسی کو نہیں ملا۔ تو پتہ چلا جو اللہ کا نمائندہ ہوگا اس کا اقتدار پورے ارض پہ ہوگا۔ اگر مدینے میں ہو تو بیٹھے ہوئے بتائے گا فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے اقتدار۔ صلوات پر محمد والا۔ اور پھر کیا کہا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فرمایا ایسے دوں گا جیسے پہلے خلافت دیتا رہا ہوں۔ تو جو پہلے دیتا رہا تو فرمایا اب بھی اسی طرح دوں گا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلے کیسے ملی۔ اگر پہلے خلیفہ شورا سے بنتے رہے تو پھر آج بھی شورا سے بنائیں گے۔ اگر پہلے اللہ خلافت دیتا رہا ہے چاہے وہ آدم ہو یا داؤد ہو تو اب بھی اللہ ہی عطا کرے گا۔ اب
یہی وجہ ہے. کیا فرمایا تھا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. فرمایا ایسا دین دوں گا جو میری پسند کا ہوگا، جو میرا پسندیدہ دین ہوگا. تو آج تک کوئی ایسا دین آیا جو اللہ کا پسندیدہ ہو، اللہ کا پسندیدہ دین؟ تو اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کرے مہدی آ جائے. سب کہہ رہے ہیں چاہے امیر ہو یا غریب، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ دعا کرو وہ مہدی آ جائے. بھائی کیوں؟ کہ اس لیے وہ آئے گا تو عدل ہوگا، آئے گا تو عدل ہوگا. تو ہم نے کہا بھائی اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہو، بنا لو بنا لو. کہنے لگے مولوی صاحب وہ بنانے سے تھوڑا بنتا ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے. تو جب آخری بنانے سے نہیں بنتا تو پہلا بنانے سے کیسے بن جائے گا؟ اور پھر کہا کہ دیکھو تمہارا امام مبین ہے. مبین ہے نا، مبین کے معنی ہے موجود، مبین کے معنی ظاہر واضح ہے، مبین کے معنی جو سامنے ہو. تو کہنے لگے پھر کہاں ہے تمہارا امام؟ اگر وہ ہدایت کرنے والا ہے تو سامنے کیوں نہیں، موجود کیوں نہیں؟ تو ہم نے کہا دیکھو جس قرآن نے سورہ یاسین میں کہا کل شیء آسن نہ ہو فی امام مبین، جس قرآن کا امام مبین اسی صورت میں کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اسی قرآن نے شیطان کو بھی مبین کہا. وہاں اعتراض نہیں ہوتا. جب امام مبین کی بات آئے یہاں اعتراض آ جاتا ہے. تو اعتراض ہے نا تمہارا مبین کہا ہے، تو ٹھیک ہے تم اپنے مبین کو لاؤ، ہم اپنے مبین کو. اسی قرآن نے کہا کہ امام مبین ہے، اور پھر اسی قرآن نے کہا کہ اللہ مبین، رسول مبین، امام مبین. تو کہنے لگے کہ پھر آتا کیوں نہیں؟ ہم نے کہا تمہارا قصور ہے. کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا اگر تم نے نہ کہا ہوتا حسبنا کتاب اللہ، اگر تم نے نہ کہا ہوتا کہ قرآن کافی ہے تو آج وہ بھی موجود ہوتا تھا. اکبر محمد. تم نے کہا تھا قرآن کافی ہے. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے لیکن آپ کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے کہا آخری غیب ہے نا، پہلا تو غیب نہیں تھا. اس پہلے سے کون سی ہدایت لی کہ آخری کے لوگ ہیں؟ پہلے سے کون سی ہدایت لی؟ جب پہلے سے ہدایت نہ لے سکے تو اب یہ پیریڈ بھی گزارو، آخری بھی آ جائے گا. سرکار پر محمد. کہنے لگے یہ ذہن میں بات نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی صدیوں سے زندگی گزار رہا ہو اور یہ زمانے کی بدلتی ہوئی کیفیت ہے اس پہ اثر انداز نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا پڑھو قرآن. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بتایا سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت کا نشان 259 کہ عزیر نبی ایک بستی سے گزرے، دیکھا بستی اونگی ہوئی پڑی ہے، تعجب کیا کہ پروردگارا تو ان کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسی وقت عزیر کو موت دے دی. 100 سال کے بعد اب اللہ نے اٹھایا. اب جو اٹھایا اب پوچھا کام لبیتا کتنا سوئے؟ کہتے لبے تو یومن اور بازا یومن، ایک دن سویا یا ایک دن سے کم سویا؟ یہ 100 سال والا کہہ رہا ہے ایک دن سویا یا ایک دن سے کم سویا. بھیا عزیر کے ذہن میں
یہ ایک دن کا تصور کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب بیدار ہوا تو دیکھا سواری کا جانور گدھا اسی طرح موجود ہے، کھانا اسی طرح موجود ہے، لباس اسی طرح موجود ہے. تو یہ 100 سال میں پوری اس نے کیا ہے کیفیت تبدیل نہیں دیکھی. یعنی جو اللہ کی نشانی ہوتی ہے اللہ ماحول کو اس کے لیے منجمد کر دیتا ہے، منجمد کر دیتا ہے. تو یہ عزیر کون ہے کہ جبین پیغمبر پر آئے ہوئے پسینے کا قطرہ، تو جب پیغمبر کے پسینے کا قطرہ ہو، جب ماحول اس کا ساتھ دے سکتا ہے، تو جو خون محمد کا جز ہو. عزیر وہ نبی جو جبین پیغمبر پہ آئے ہوئے پسینے کا قطرہ. جب پیغمبر کے پسینے کا کمال یہ ہے کہ اس سے جو نبی بنے اس کے لیے ماحول منجمد ہو جائے، ماحول اس کا ساتھ دے. تو جب جبین پیغمبر پہ آئے ہوئے پسینے کے قطرے کے لیے ماحول منجمد ہو سکتا ہے، تو جب نور محمد کا جز ہو تو کیا ماحول اس کا ساتھ نہیں دے گا؟ اور تعجب تو یہ ہے کہ 100 سال تک اللہ نے نبی کو بھی موت دی اور ساتھ گدے کو بھی وہی رکھا. 100 سال تک کہ نبی بھی ساتھ گدا بھی ساتھ، لیکن 100 سال کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب جو دیکھا نبی نبی تھا، گدا گدا تھا. 100 سال کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی. قرآن کہہ رہا ہے نبی نبی تھا، گدا گدا تھا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ میں نے نبی کو نشانی بنایا، نشانی بنایا. تو عزیزان گرامی صرف اتنا نہیں، اب آگے چلے سورہ یونس دیکھیں. اللہ فرما رہا ہے اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو میں کہتا ہوں وہ اللہ جو قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھنے پہ قادر ہے، اگر وہ فخر یونس کو اتنی حیات طولانی دے دے تو تعجب کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی بس یاد رکھیے کہ میرا پارا امام فرماتا ہے کہ میں پردہ غیب میں رہ کر مومنین کو اس طرح فائدہ پہنچا رہا ہوں جس طرح بادل کے پیچھے سورج فائدہ پہنچاتا ہے. بادل کے پیچھے رہ کر سورج اپنا فائدہ پہنچاتا ہے. اسی طرح امام پردہ غیب میں رہ کر کیا ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں. اچھا تو یہ غیبت میں بھیجا کیوں؟ یہ غیبت میں بھیجا کیوں؟ کبھی تعجب کیا؟ دیکھے ذرا اس پہ بھی غور کرے. سورہ ابی لہب اس میں کیا ہے ابو العالی موجودی نے تفسیر لکھی تفہیم القرآن. جب اس نے اس سورت کی تفسیر کی کہنے لگا کہ ایک مرتبہ پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں اور پیغمبر کا وہ بزرگ صحابی بھی ساتھ کھڑا ہے، خلیفہ اول. کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ وہ جو ام جمیل ہے نا، کون؟ ابو لہب کی بیوی کا، وہ آپ کو بہت ڈھونڈ رہی ہے، بہت ڈھونڈ رہی ہے اور کہہ رہی ہے تمہارے رسول نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا، لہذا اب مل گیا تو میں تمہارے رسول کو چھوڑوں گی نہیں، اور جو چھوڑوں گی نہیں. اب یہ کون خلیفہ اول کہہ رہا ہے رسول کو؟
یا رسول اللہ آپ کو وہ ڈھونڈ رہی ہے، اور وہ بڑی بد اخلاق تھی، بڑی بد اخلاق تھی. اور ہوا کیا، ابھی یہ باتیں بتا رہے تھے، یا کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے. اب رسول مسکرا کے فرماتے ہیں مت گھبراؤ، تو نظر آئے گا میں نظر نہیں آؤں گا. مت گھبراؤ، تو نظر آئے گا میں نظر نہیں آؤں گا. کیوں؟ اب آئی ایک مرتبہ آ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اب خلیفہ اول سے باتیں کر رہی ہے کہ تمہارے رسول نے یہ کیا وہ کیا، مجھ کو برا بھلا کہا، یہ حرام میں چھوڑوں گی نہیں. اب رسول ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے. تو پتہ چلا اگر کسی حاجی کی عزت خطرے میں ہو تو اللہ آنکھوں سے غائب کر دیتا ہے. جب عزت خطرے میں ہو وہ غائب کر دیتا ہے. اگر کسی حاجی کی جان خطرے میں ہو، صلوات پڑھے محمد اگر کسی حاجی کی جان خطرے میں ہو تو کیا اسے غائب نہیں کرے گا؟ یقیناً پردہ غیب میں رکھے گا. تو بس اصل وجہ یہی ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے، آج چونکہ حضرت عباس کے متعلق مجھے کہا گیا ہے کہ چند جملے مسائل کے کہنے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آج ذرا عباس کی فضیلت بیان ہو جائے. گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں والہانہ عشق ہے حضرت عباس سے، ہمیں محبت ہے حضرت عباس سے. یہ والہانہ عشق کیوں ہے ہمیں؟ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے جو بھی محبت کرے گا تو اس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اگر کسی باپ کو اس کا بیٹا پیارا ہے تو اس کے بیٹے سے جو بھی محبت کرے گا اس کی محبت خود بخود اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی. اور یاد رکھیں یہ جذبہ محبت، یہ فلسفہ محبت، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا. یہ آپ زندگی کی کتاب کھولیے اور اس میں پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ فلسفہ محبت کیا ہے. تو اب یہ جو ہمیں والہانہ عشق ہے حضرت عباس سے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ عباس کو جو محبت تھی حسین سے، عباس کو جو حسین سے محبت تھی، تو اللہ نے یہ عباس کو صلہ عطا کیا ہے کہ آج عباس کا ہمارے دلوں میں والہانہ عشق ہے. اللہ صلی محمد اصل وجہ یہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ علی وہ ہیں جس نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، اور وہ بیٹھا ہوا مسلح پہ ایک چیز مانگ رہا ہے. بھائی دنیا کیوں نہ مانگی؟ وجہ اس لیے کہ علی کے معیار سے فرق تھی، اس لیے دنیا نہ مانگی. کیسے؟ مثال دے دوں تاکہ یہ بچے سمجھ جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے. کیا بچپنا تھا، کھلونوں کی دکان پہ گئے، بچہ ساتھ ہے کس کے؟ اپنے ماموں کے ساتھ ہے، چچا کے ساتھ ہے. بچہ کیا کہتا ہے کہ کھلونا لا کے دے دے. اب ماموں نے کیا کیا؟ ایک کھلونا لا کے دے دیا. اب بچے کے دل میں حسرت پیدا ہوئی، آج اگر پیسے ہوتے میری جیب میں تو میں سارے کھلونے خرید لیتا. اب یہی بچہ آ گیا تھا دل میں وہ حسرت لے کر، جب جوان ہوا، کمانے کے قابل ہوا، اب جیب میں پیسے ہیں، جا رہا ہے، کھلونوں کی دکان سے گزر رہا ہے، مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہا. اب اس کو بچپن نے آواز دی
تو کہتا تھا جیب میں پیسے ہوتے میں سارے لے لیتا، آج تو کھڑا ہو کے دیکھ بھی نہیں رہا۔ تو اس لیے کہ اس کی فہم نے سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ اب یہ کھلونے تیرے معیار سے پست ہے، یہ پلاسٹک کا جہاز، یہ پلاسٹک کا گھوڑا، یہ پلاسٹک کی کار، یہ تمہیں لے کر دور نہیں پہنچا سکتے، یہ نقلی ہے، یہ تیرے معیار کے نہیں ہے۔ تو بس یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا میں تخت تاج ہیرے جواہرات یہ علی کی نگاہ میں کھلونے تھے۔ یہ علی کے معیار سے پست ہیں، علی کی نگاہ میں کھلونے ہیں۔ اچھا پھر علی نے آخرت کیوں نہیں مانگی؟ جو آدم نے بھی مانگی، ابراہیم نے بھی مانگی، موسیٰ نے مانگی، سب نے مانگی، علی نے بھی مانگی۔ کیوں بھائی؟ وہ کیا مانگے؟ جو اللہ کے حضور سجدہ کر کے کہے کہ الہی ما بدنا کا سامان لے جنت ہے بلا خوفن من نار بل وجدتک اہلا لذالک۔ مالک علی جو تجھے سجدہ کر رہا ہے جنت کے لالچ میں نہیں، جہنم کے خوف سے نہیں، تجھے اہل پایا تو سجدہ کیا۔ تو اب وہ علی آخرت مانگے تو کیا مانگے؟ علی نے آخرت نہیں مانگی، یعنی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں بلکہ فضائل نے علی کو ڈھونڈا۔ اب راتوں نہیں نہ گئے، فضائل نے علی کو ڈھونڈا۔ علی کی تمنا جنت نہیں بلکہ جنت کی تمنا ہے علی۔ اگر علی 3 دن روزے رکھ کر روٹیاں اٹھا کر افطار کے وقت مسکین یتیم اسیر کو دے پھر سورہ دہر اتر آئے تو علی کی تمنا ہے جنت۔ اگر 3 دن یتیم مسکین اسیر خود آ کے دروازے سے روٹیاں لے جائیں پھر سورہ دہر آ جائے تو پھر جنت کی تمنا ہے علی۔ علی کی تمنا ولایت ہے یا ولایت کی تمنا ہے علی؟ اگر علی خود جا کے سائل کو بلا کے انگوٹھی اتار کے دے پھر آیا ولایت آ جائے تو علی کی تمنا ہے ولایت۔ اگر علی نماز میں ہو سائل انگوٹھی اتار کے جائے آیا ولایت آ جائے تو پھر ولایت کی تمنا ہے علی۔ اچھا جب یہاں تک آ گئے تو پھر یہ بھی سوچئے کہ خیبر میں علی کی تمنا ہے کہ اللہ مجھے ملے یا عالم کی تمنا ہے کہ میں علی کے ہاتھ میں جاؤں؟ اگر علی ساری رات جاگ کے صبح پیغمبر کے دروازے پہ آئے تو پھر علی کی تمنا ہے علم۔ اگر ناد علی پڑھ کے بلائے جائے تو پھر علم کی تمنا ہے علی۔ تو کعبے کی تمنا علی ہے یا علی کی تمنا ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوں؟ اگر علی کی ماں تالا کھلا کے دروازے سے جائے تو پھر علی کی تمنا ہے کعبہ۔ اگر دیوار سے در بن جائے تو پھر کعبے کی تمنا ہے علی۔ تو وہ علی جس نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، اب وہ اگر کچھ مانگے تو وہ کتنا قیمتی چیز ہوگی؟ بھائی جس نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، اگر وہ کچھ مانگ لے تو کتنا قیمتی ہوگی؟ اب وہ مصلی عبادت پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے پروردگارا بیٹا دے دے، بیٹا دے دے۔ میں کہوں گا یا علی
وہ تو مانگے جس کے بیٹے نہ ہوں، جس کے بیٹے نہ ہوں وہ تو مانگے۔ اللہ نے تو آپ کو جوڑی دی ہے اور جوڑی بھی بے عیب، بے عیب جوڑی، دونوں معصوم، دونوں امام، دونوں مہر نبوت کے سوار، ایسی بے عیب جوڑی آپ کو دی اللہ نے، پھر آپ بیٹا مانگ رہے ہیں۔ تو آج بھی نجف سے یہی آواز آئے گی کہ جس نے مجھے جوڑی دی اس نے مباہلہ کے دن اٹھا کے رسول کو دے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سونے محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات۔ تو فرمایا جس نے مجھے جوڑی دی مباہلہ کے دن اٹھا کے رسول کو دے گی۔ اب تبھی تو مانگ رہا ہوں بیٹا دے دے، تو اب جو بیٹا ہوگا وہ کتنا قیمتی ہوگا کہ جس نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی، وہ بیٹا مانگ رہا ہے اور اللہ نے بیٹا دیا، ایسا بیٹا دیا کہ سارا دن بہنیں اٹھا اٹھا کے تھکتی نہیں۔ کبھی زینب نے نہیں کہا کہ کلثوم میں تھک گئی ہوں آپ عباس کو تو اٹھا لے، اور نہ کبھی کلثوم نے کہا کہ میں تھک گئی ہوں اب تو اٹھا لے۔ ایسا بیٹا ملا۔ اللہ اکبر۔ سنیے چند جملے اور فضائل کے۔ عباس کی فضیلت بہت بڑی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ماں سے درس کیا ملا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو حسین کا عبد کہلوایا، عبد کہلوایا۔ بھائی کبھی غور کیا آپ نے؟ علماء کو سنتے ہیں، ذاکرین سے سنتے ہیں، یہ ساری زندگی حسین کا اپنے آپ کو عباس نے عبد کیوں کہلوایا؟ بھائی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ عباس ہے عالم قرآن۔ توجہ، عباس ہے عالم قرآن، اور عباس جانتا ہے کہ جب رسول کے سامنے جبرائیل چابیاں لائے، کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ یا تو یہ پوری کائنات کی چابیاں لے لو یا پھر ابدیت لے لو، ایک چیز لے لو ایک واپس کر دو۔ جیسے ہی جبرائیل نے کہا، رسول فرماتے ایسا کرو جبرائیل یہ ساری سلطنت کی چابیاں لے جاؤ، ابدیت چھوڑ جاؤ۔ رسول نے اپنے لیے ابدیت سلیکٹ کی، اور وہ ابدیت اتنی بلند ہوئی کہ جب بھی آپ نے نماز پڑھی اللہ نے کہا رسول بعد میں عبد پہلے کہنا، رسول بعد میں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبدیت پہلے ہے رسالت بعد میں ہے۔ اچھا نہیں، سورہ بنی اسرائیل پڑھو تو پتہ چلے گا سبحان اللہ کی اثرات عبد ہی، پاک وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ بھائی رسالت نہیں، عبد کا ذکر ہے۔ عبد یعنی رسول نے جو غلامی سلیکٹ کی، وہ ابدیت اتنی بلند ہوئی کہ معراج میں بھی ابدیت کا ذکر، ادھر گواہی میں بھی ابدیت کا ذکر۔ تو عباس ہے عالم قرآن، عباس ہے عالم قرآن۔ تو دیکھا رسول نے ابدیت سلیکٹ کی تو اتنی بلند ہوئی، تو ساری زندگی عباس نے اپنے لیے اس لیے ابدیت سلیکٹ کی کہ حسین کا عبد کہلوایا۔ اب وہ عباس کی ابدیت اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی، آج جتنی اونچے سے اونچا مکان کیوں نہ ہو عباس کا علم بلند نظر آئے گا۔ یہ وہ عباس کی ابدیت ہے جو ساری زندگی حسین کا عبد کہلوایا، اور وہ اتنی بلند ہوئی۔ اور پھر سنیے
عباس وہ ہیں کہ جس نے دین کو بچایا. اچھا یہ کیسے بچا بھی آپ سب جانتے ہیں. مثال دے دوں تاکہ یہ بچے سمجھ جائیں. آپ ایک آدمی فرض کیجیے کہ جو ایران میں زیارات پہ گیا, اب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا, اس کو پیاس لگی, اب پانی کہہ رہا ہے, کوئی پانی دے نہیں رہا. کسی نے کہا بابا ادھر آب کہو تو پانی ملے گا. اب اس نے آب کہا تو پانی مل گیا. ادھر جب تھا تو پانی کہتا تھا سامنے پانی آ جاتا تھا, اور ادھر جیسے ملک تبدیل ہوا, لینگویج تبدیل ہو گئی, زبان تبدیل ہو گئی, ہے وہی پانی جو یہاں پیا وہاں بھی وہی پانی ہے. اچھا پھر جب گیا عمرے کے لیے اترا جدہ ایئرپورٹ پہ, پیاس لگی, اب پانی کہا کسی نے پانی نہیں دیا, آپ کہا کسی نے پانی نہیں دیا, جب ماں کہا اب پانی آ گیا. حقیقت ایک ہے وہی پانی جو جہاں پیا وہاں پیا, اور جدے میں ہے وہی پانی. تو خالی علاقے کے تبدیل ہونے سے, ملک کے تبدیل ہونے سے نام تبدیل ہوتے چلے گئے. تو آج میں آپ لوگوں کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. دیکھو جس نے طاقت نے اسلام کی حفاظت کی وہ طاقت ایک ہے. مکے میں ابو طالب کہلائی, مدینے میں علی کہلائی, کربلا میں عباس کہلائی. یہی عباس ہے جنہیں کہتے لقب ہے ہمارے بنی ہاشم. بنی ہاشم کا چاند. دیکھیں یہ بنی ہاشم کا چاند کہنا کوئی معمولی بات نہیں. یہ قابل کا ملا جب جناب عباس جنگ صفین میں دشمن کی فوج میں گھس گئے. عمار یاسر ساتھ کھڑے تھے, کہتے مولا اب عباس کا سارے معنی مشکل ہے. عباس ہے تنہا, دشمن کی فوج ہے کثیر, اب مشکل ہے اس کا سالم واپس آنا. ابھی وہ عمار کہہ ہی رہے تھے, مولا فرماتے عمار مت گھبراؤ, مت گھبراؤ, ذرا سامنے دیکھو. اب جو دیکھا تو عباس دشمن کی فوج کو چیر کر ایسے آیا جیسے چاند بادل کو چیر کے آتا ہے. فرماتے عمار ہاتھا کمرو دریا سے. یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. اور پتا ہے نا جب شب عاشور وہ ملعون امان نامہ لایا تھا, عمر صاحب سے لکھوا کر اس نے جب امان نامہ لایا تھا کہ آیا آواز دی, عباس بیٹھے ہوئے حسین کے ساتھ. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حسین فرماتے ہیں عباس کوئی بات نہیں, جاؤ سن لو کیا کہنا چاہتا ہے. جب عباس قریب گئے وہ کہنے لگا کہ آپ کی ہماری کسی نہ کسی طریقے سے رشتہ داری ضرور ہے, لہذا اس لیے میں آپ کے لیے عمر صاحب سے امان نامہ لکھوا کر آیا ہوں. آپ حسین کو چھوڑیے, آپ ہمارے پاس آ جائیے. جیسے اس نے دیا, ایک مرتبہ عباس نے لیا اور زمین پہ پھینکا, ایک جملہ کہا تبت یداک, تبت یداک لی امان ولیس امان لابن رسول اللہ. ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ کہ میرے لیے تو امان ہے, فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں ہے. یہ تبت یداک تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. یہ عباس نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا نا عباس ہے عالم قرآن,
تو عباس نے کہا کہ دیکھو ادھر اللہ نے کہا تھا تبت یدا ابی لہب و تب، ایک مرتبہ اس کو اشارہ دے رہے ہیں کہ جب ابو لہب رسول کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا تو تو جا، تو بھی میرا رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ابھاس۔ بس عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مسجد کوفہ ہے، علی منبر پہ ہے، حسین نے پانی مانگا، جیسے پانی مانگا فرماتے ہیں کمبر جاؤ پانی لے آؤ۔ کمبر سے پہلے عباس جلدی سے اٹھے، گھر میں کہتے ہیں جلدی کرو پانی دو، میں نہیں چاہتا میری زندگی میں میرے حسین کا ساتھی کوئی اور۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ عباس کا بچپنا تھا، حسین نے بلایا تو عباس آ گئے، لیکن وہ علم امامت کے مالک ہیں حسین، فرماتے عباس اب بلایا ہے جلدی آئے ہو، ایک وہ وقت ہوگا میں بلاؤں گا تو جواب نہیں دے سکے گا۔ علادر عباس نے سمجھا شاید میں سویا ہوا ہوں گا، کوئی روایات میں ملتا ہے 2 یا 3 راتیں عباس نے نیند نہیں کی پوری، عباس کی آنکھیں لال ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی ام کلثوم نے دیکھا، شہزادی زینب سے کہا کہ کئی دن ہو گئے عباس سویا نہیں۔ علادر عباس کو بلایا، ایک مرتبہ عباس آیا، نگاہ نیچے ہے، شہزادی کہتی عباس ذرا میری طرف دیکھ۔ علادر جب بی بی نے اپنے حق کا واسطہ دیا، عباس نے دیکھا، بی بی نے کہا عباس یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، یہ آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہے؟ کہا کہ بس کچھ دن ہو گئے میں کم سویا۔ ایک مرتبہ علادر بی بی کہتے کیوں؟ کہا اس لیے میرے آقا حسین نے کہا میں بلاؤں گا تو جواب نہیں دے سکے گا۔ علادر بی بی نے عباس کو تاپ لیا، وہاں آئی جہاں حسین تھے، حسین نے بہن کا استقبال کیا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا بس یہ پوچھنے آئی ہوں اس عباس کو کیا کہا ہے؟ بس علادارو حسین فرماتے عباس وہ دن بہت دور ہے، جب میں بلاؤں گا تو جواب نہیں دے سکے گا۔ علادارو بس یہی عباس ہے کہ آ گیا وہ وقت، کون سا؟ 21 رمضان کی رات۔ اس 21 رمضان کی رات میں میرے مولا نے وصیتیں کی، سب کو حسن کے حوالے کیا، لیکن جب میرے مولا ایک مرتبہ غنود کی عالم میں چلے گئے، کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے مولا کے کانوں پہ آئی، فرماتے ابھی تو میں زندہ ہوں، کون ہے رونے والی؟ آواز آئی کون ہو؟ ام البنین رو رہی ہے۔ فرماتے میرے قریب بلاؤ۔ جب قریب آئی کہا خیریت تو ہے؟ کہا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا ہے، کیا میرے بیٹے عباس کا اتنا حق نہیں تھا کہ آپ حسن کے حوالے کرتے؟ فرماتے لاؤ میرے عباس کو کہا ہے۔ علادر عباس بھی آ گئے، فرمایا حسین تم بھی ادھر آؤ، حسین بھی آ گئے۔ فرماتے ہیں حسین پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں بابا یہ میرا چھوٹا بھائی عباس ہے۔ عباس سے پوچھتے پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں بابا یہ میرا آقا حسین ہے۔ بس علادر نے ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ پہ عباس کا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں حسین آج کے بعد عباس آپ کے حوالے، عباس آپ کے حوالے۔
یہ کہہ کر حسین چلے گئے. میرے مولا نے عباس کو سینے سے لگایا, پیشانی چومی اور کان میں کچھ جملہ کہا. کیا کہا؟ کہتے عباس میں نے نماز شب میں دعا مانگی تھی. عباس میں نے نماز تہجد میں دعا مانگی تھی. میری دعا بن کے آئے ہو, کربلا میں وفا بن کے نکلا. لا تشرب الماء قبل اطفال الحسین, حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا. بس ہوادارہ نے حسین. یہی عباس جب پیدا ہوئے تھے نا, میرے مولا کے سامنے کپڑے میں لپیٹ کے لایا گیا تو میرے مولا نے عباس کے بازو چومے تھے. نام رکھا تھا عباس اور کنیت رکھی تھی ابوالقربا. ابوالقربا کے معنی سمجھتے ہو؟ چھوٹے مشکیزے کا اٹھانے والا. اللہ اکبر. ارادہ جب 10ویں کا دن آیا, آ گیا وہ وقت, عباس آیا میرے مولا کے سامنے. بس دعا سو آ جائے مجلس مکمل. آ کے کہتے آقا اذنی بالموت, مجھے مرنے کی اجازت دے. فرماتے عباس تو میری فوج کا علمبردار ہے. کہا آقا وہ فوج کہاں ہے؟ اشارہ کر کے کہا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں. علامہ میرے مولا نے ایک جملہ کہا, عباس بات یہ ہے میں جو بھی لاش اٹھا کے لاتا ہوں میں تھک جاتا ہوں. جیسے تجھ پہ نظر پڑتی ہے میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اجرکم اللہ. بس اب عباس کو اجازت نہیں ملی. آئے دو دانو ہو کر زمین پہ بیٹھ گئے. اب سوچ رہے ہیں میں کیسے اجازت لوں. اتنے میں 4 سال کی بچی کی آواز آئی, پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں, پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. یہی جملہ عباس نے سنا. کہتے سکینہ الیہ الیہ, میرے قریب آئے. جب سکینہ قریب آئی کہا سکینہ بس 2 کام کرو. کہا چچا حکم. کہا ایک مشق لاؤ وہ مجھے پہنا دو اور بابے کے سامنے چل کے صرف اتنا کہہ دو بابا میں بہت پیاسی ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب اگر سکینہ مشق لائی, عباس سے مشق پہنائی. عباس نے سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے. ایک مرتبہ حسین کے سامنے گئے. جیسے حسین نے دیکھا فرماتے عباس میں سمجھ گیا ہوں جو بہانے ڈھونڈ رہا ہے, میں سمجھ گیا ہوں جو بہانے ڈھونڈ رہے ہو. اور ایک جملہ سکینہ پہ کہا سکینہ اب تو اجازت دلوا رہی ہو, چند لمحے بعد جب شمر تماچے مارے گا چچا کو بہت یاد کرو گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب تو اجازت دلوا رہی ہو سکینہ, چند لمحے بعد جب تیرے دونوں اترے گے شمر تماچے مارے گا اس وقت تو سچا کو بہت یاد کرے گی. کیا عباس میں نے اجازت. ارادر مل گئی عباس کو اجازت. خیمے میں آئے, شہزادی کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں. شہزادی اجازت ہے میں میدان جاؤں؟ شہزادی کہہ رہی ہے. بیوی کہتی ہے عباس جب بھائی اجازت دے چکا بہن کون ہے روکنے والی, جا عباس. لیکن مجھے یقین ہو گیا ہے. عباس رک گئے. کہتے شہزادی کس بات کا یقین؟ کہا نہیں عباس تو جا, تجھے جلدی ہے نا, تو جا. کہا نہیں میں پوچھ کے جاؤں گا کس بات کا یقین ہو گیا ہے. آزادہ نے جب عباس نے تکرار کی شہزادی کہتی ہے عباس میرے بابے نے 21 رمضان میں کہا تھا میری بیٹی زینب تیرے سر سے چادر اترے گی, تیرے بازو میں رسیاں باندھی جائے گی, بیٹی خبر کرنا. عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو کسی کی ضرورت کیا ہے تیرے بازو میں رسیاں باندھے. عباس اب یقین ہو گیا
میرے جانے کے بعد میرے سر سے چادر اتر جائے، میرے بازو میں رسیاں باندھی جائے، اولاد اور عباس چلے۔ ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ عباس کا بیٹا کھڑا تھا، اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا دیکھو کبھی سکینہ کو بہن نہ کہنا، تو نوکر کا بیٹا ہے، وہ آقا کی بیٹی ہے۔ اولاد اور عباس ایک مرتبہ چلے، جیسے نہر پر ہاتھ میں آئے، چلو میں پانی بھرا، 21 رمضان یاد آئی، بابے کی وصیت تھی کہ بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا۔ اولاد اور سکینہ کی پیاس یاد آئی، عباس نے پانی گرا دیا، مشق بھری۔ ایک مرتبہ اولاد اور عباس آئے، جیسے آئے کبھی دائیں حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں حملہ کرتے ہیں، توجہ عباس کی مشق میں ہے تاکہ یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ایک ظالم نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو کٹا، دوسرے نے وار کیا، بایاں بازو کٹا۔ اب ایک مرتبہ مشق کا تسمہ عباس نے منہ میں لیا، کسی ظالم نے تیر مارا جو مشق میں لگا، اولاد اور پانی گرا۔ یہ پانی نہیں تھا، یہ عباس کی امید کے قطرے تھے۔ ایک ظالم نے پھر وار کیا جو عباس کے سر میں گرد لگا، اولاد اور عباس گھوڑے کی ڈھیل سے زمین پہ آئے، جیسے آئے اولاد اور عباس نہیں گرے، ادھر ٹھیلے پہ حسین گرے، خیمے کے دروازے پہ فضا گری، اندر زینب گری۔ اولاد اور زینب نے بیویوں کو کہا اب تم جانو چادریں جانے، اب زینب وارث نہیں ہے۔ اللہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ محمد یا حسین یا حسین یا حسین